ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر محترم نائیڈو صاحب کے نائب صدر اور ہمارے مہدی صاحب دوسرے حضرات جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جمع غفیر لاکھوں آدمی جو آئے ہیں جمعیت علماء کی دعوت پر، میں جمعیت علماء کے ان ورکرز اور آئے ہوئے مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے جمعیت علماء ہند کی دعوت پر اپنے احباب کو جمع کیا اور اپنے خرچ سے جمعیت علماء کا ایک پیسہ کیا بھوکی کوڑی بھی نہیں لگی، آپ ہی لوگ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے اپنی بسوں کا خود انتظام کر کے یہاں تشریف لائے دعوت پر اور آ کر بیٹھے۔ جمعیت علماء ہند کے خدام کے دل میں اس کی بڑی قدر ہے، اللہ حضرات کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، آج ہی کا مسئلہ یہ نہیں ہے، جمعیت علماء ہند کی ایک تاریخ ہے اور ایسی تاریخ ہے اپنے اس ملک کے لیے جو کسی دوسری ہندو مسلم پارٹی کے پاس نہیں ہے۔ علماء نے اس ملک کی آزادی کے لیے، اگر آپ ان کی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں 150 سالہ قربانیاں ہیں۔ کوئی اس ملک کے اندر ہندو مسلم ایسی پارٹی نہیں ہے جس کی تاریخ ایسی قربانیوں کی تاریخ ہو۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے 1803 میں آواز بلند کی تھی کہ ہمارا ملک غلام ہو گیا، اس غلام ملک کو آزاد کرانا اس ملک میں بسنے والے ہر مسلمان اور ہر شخص کا فرض ہے۔ کوئی مائی کا لال نہیں تھا جو انگریز کی طاقت کے سامنے آزادی ملک کا نعرہ بلند کر سکتا۔ ایک مسلمان عالم دین نے اسی دلی کے اندر اس نعرے کو بلند کیا، اس کی جائیداد قرق کر لی گئی، اس کے مدرسے کو دفن کر دیا گیا، اس کو دلی بدر کر دیا گیا۔ دیکھیں یہ مسلمان ایسے نہیں تھے
جو کسی ملک کے پیسے یا اس کی ثروت اور اس کی طاقت کے سامنے سر جھکا دیں گے۔ جو انہوں نے اپنا موقف اختیار کیا تھا پتھر کی چٹان کی طرح، اسی طرح اس موقف کے اوپر کھڑے رہے۔ سب سے پہلا جہاد سن 1932 کے اندر ہوا، ہندوستانی لوگ تو جانتے بھی نہیں، اور اس کے اندر لوگ مر گئے، ختم ہو گئے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کے رشتے کے، ان کے قریب، ان کے اولاد میں شاہ اسماعیل شہید اور رائے بریلی کے شاہ احمد شہید، دونوں کے دونوں ختم ہو گئے، شہید ہو گئے بالا کوٹ کے میدان میں۔ لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ لوگ جو بچ کر آئے تھے سن 1857 میں پھر جہاد کر دیا، اور اس کے اندر صرف اسی دلی کے اندر 33,000 مسلمان شہید کیے گئے، اور لال قلعے سے لے کر جامع مسجد تک درختوں کے اوپر ان کی لاشوں کو لٹکا دیا گیا۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے، علماء کی تاریخ ہے۔ بتائیں کون ہے جس کی زندگی کے اندر یہ تاریخ مل سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں، لاکھوں آدمی کے سامنے کہتا ہوں، کوئی مائی کا لال ہے جس نے اس ملک کی اس طرح خدمت کی ہو جس طرح مسلمان علماء نے خدمت کی ہے؟ میرے بھائی، جمعیت علماء انہی مجاہدین کی بنائی ہوئی جماعت ہے۔ ہم تو ان کے جوتے سیدھے کرنے والے ہیں۔ ہمارا کیا کام ہے؟ ایک ہی کام ہے کہ انہوں نے جو جمعیت کی بنیاد کے اندر ہندو مسلم اتحاد اور ملک کے ہر بسنے والے کو ایک پیغام دیا تھا پیار و محبت کا، ہم اسی پیغام کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے، دنیا توڑنا چاہتی ہے، حکومتیں برباد کرنا چاہتی ہیں، فرقہ پرست ذہنیت آگ لگانا چاہتی ہے، یہ نعرہ دینا چاہتی ہے کہ ہندو الگ، سکھ الگ، مسلمان الگ۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی بھائی۔ یہ ہمارا پیغام نہیں ہے، ان بزرگوں کا پیغام ہے جنہوں نے پھانسیوں کے تختوں کو چوما، اپنے اس ملک کے لیے چوما ہے، اس کی آزادی کے لیے چوما ہے۔ اس ملک کے اندر یگانگت اتحاد جس کو آج آگ لگایا جا رہا ہے، ہمارے بزرگوں نے اسی اتحاد کے لیے اپنی قیمتی جانوں کو قربان کیا ہے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ملک آزاد ہو جائے، حکومت ایسی بننی چاہیے جو حکومت سیکولر حکومت ہو، کسی کا حق نہ جائے۔ کانگریس اس لیے نہیں بنی تھی، یہ 1803 کی آواز ہے کہ ملک غلام ہو گیا، جہاد کرنا فرض ہے۔ کانگریس کا تو وجود بھی نہیں تھا، کانگریس تو 28 دسمبر 1985 کو بنی ہے، اور اس کا پہلا اجلاس ممبئی کے اندر ہوا ہے۔ آپ لوگ سمجھیں اس کو، کانگریس ملک کو آزاد کرانے کے لیے نہیں بنی تھی، کانگریس کی تجویز موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہندو مسلم ملک کے بسنے والوں کی اس جنگ و جدال سے دو جہاد، سن 32 کا، 1857 کا، اس جہاد کے نتیجے میں جو برطانیہ کی حکومت اور ہندوستان کی حکومت میں دوری پیدا ہو گئی ہے، کانگریس کا مقصد تھا کہ اس دوری کو ختم کر دیا جائے، ملک کو اپنے گردن سے زنجیر غلامی کی نکال کر توڑ دیا جائے،
کانگریس کا مقصد نہیں تھا۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہ بات ہے اور کانگریس کی تجویز میں موجود ہے، کوئی اس کی تردید نہیں کر سکتا۔ کسی نے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ ایک جماعت بنی ہے جو ہندوؤں نے بنائی ہے انگریز کے ساتھ مل کر، کیا مسلمان اس جماعت میں شریک ہو سکتا ہے؟ حضرت نے فتویٰ دیا اور یہ کہا کہ جس طرح اپنے کاروبار میں ہندو مسلمان شریک ہو سکتا ہے، اسی طرح اس پارٹی کے اندر بھی ہندو مسلمان شریک ہو سکتا ہے، بشرطے کہ دین کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس فتوے کا نام ہے نصرت الابرار، جو پرانی یونین مکتبیں ہیں، لائبریریاں ہیں، یہ آج بھی وہاں موجود ہے۔ یہ صرف فتویٰ نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو کانگریس کے ساتھ شریک ہونا چاہیے اور کانگریس کے اس نظریے کو بدلنا چاہیے۔ کانگریس کے اندر مستقل غلامی کی زنجیر کو توڑنے کے لیے اور انگریز کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ مسلمان جوخ در جوخ اس کے اندر شریک ہوئے، کانگریس کے اس نظریے کو بدل دیا اور کانگریس کو ملک کی آزادی کے لیے کھڑا کر دیا۔ یہ مسلمان کا، علماء کا، جمعیت علماء کا کردار ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، تاریخ میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں، ہم سے پوچھے ہم وہ تاریخ میں لکھی ہوئی چیزیں نہیں ہیں۔ ہماری تاریخ کو مٹا دیا گیا۔ وہ طبقہ وہ آج ملک کے اندر اسلام اور مسلمانوں کو دفن کرنا چاہتا ہے، وہ ہماری تاریخ کو دفن کرنے کے اندر کامیاب ہو گیا، مگر ہم کہتے ہیں یہ ہماری تاریخ ہے۔ میرے بھائی، ملک اسی طرح چلتا رہا، جیسے جیسے آزادی قریب آتی رہی، جمعیت علماء ہند وہ تنہا ایک جماعت تھی جو برابر موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، گاندھی جی سے یہ بات کہتی رہی کہ ہمیں ضمانت دو، ہم 143 سال ہیں ہماری زندگی، جہاد کی زندگی، ہمیں یہ ضمانت دو کہ ملک آزاد ہوگا تو اس کا کردار سیکولر کردار ہوگا، دستور سیکولر دستور ہوگا، جس کے اندر ہندو، مسلمان، سکھ، پارسی، عیسائی ہر ایک کو اپنے مذہب کے ساتھ جینے کا حق ہوگا اور حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس تجویزیں موجود ہیں، برابر ہمیں مفتی کفایت اللہ صاحب جو جمعیت علماء کے اس وقت صدر تھے، نام لے کر ان کے پاس موتی لال نہرو، گاندھی جی، یہ لوگ اپنی ورکنگ کمیٹیوں کی تجاویز بھیجتے ہیں، مفتی صاحب کرم فرما، مفتی صاحب یہ ہے کہ ہمارا ملک جب آزاد ہوگا ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ملک سیکولر ملک ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا کردار، ہمارا مذہب، ہمارا وقت، ہر چیز آزاد رہے گا، مسلمان کس طرح چاہے گا اپنی زندگی گزارے گا، اپنے مذہب کو سینے سے لگا کر زندگی گزارے گا۔ میں یہ بات صرف ہوائی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ غور سے اس تحریر کا ایک ایک لفظ سنیں۔ ہری پور ضلع سورت کا اجلاس عام جو 19، 20، 21 فروری 1938 میں 47 میں ملک آزاد ہوا، یہ اجلاس 1938 اس سے بھی 9 سال پہلے، یعنی آج کے مقابلے میں 80 سال پہلے یہ اجلاس ہوا تھا۔ اس کے اندر تجویز کیا، ورکنگ کمیٹی نے 1937 میں اپنی کلکتے کی میٹنگ میں اقلیتوں کے حقوق پر
جو تجویز پاس کی تھی اسے یہ کانگریس منظور کرتی ہے، اس وقت کی بات ہے، اور نئے سرے سے اعلان کرتی ہے کہ ہندوستان کی اقلیتوں کے تمدنی، مذہبی اور لسانی حقوق کی حفاظت کرنا کانگریس کا پہلا فرض اور بنیادی پالیسی ہے، تاکہ حکومت کی کسی بھی ایسی اسکیم میں جس میں کانگریس شریک ہو اقلیتوں کو ترقی اور نشو و نما کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے۔ آپ الفاظ پر غور کیجیے اور وہ قوم کی سیاسی، اقتصادی اور کلچرل زندگی میں پورا حصہ لے سکے۔ اس کے بعد اس بنیاد پر مسلمانوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ آزاد ہندوستان کی حکومت میں ان کا مذہبی فرائض، اذان، نماز، جمعہ، عید، روزہ، حج، زکوٰۃ، مذہبی تبلیغ، مساجد، مقابر، قربانی، مذہبی جلوس، مذہبی جلسے وغیرہ جملہ مذہبی رسوم اور مذہبی ادارے محفوظ ہوں گے، اور اسی طرح ان کی تہذیب و تمدن، ان کے تعلیمی ادارے، خانقاہیں، امام باڑے، عیدگاہیں، تکیے، کربلائیں، آثار قدیمہ، اوقاف وغیرہ سب محفوظ ہوں گے، اور اسی طرح ان کی زبان، ان کی شاعری، رسم الخط وغیرہ سب کے سب آزاد اور محفوظ ہوں گے، کسی پر کوئی رکاوٹ اور قید نہ ہوگی۔ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیے یو پی کانگریس کا شائع کردہ الیکشن بورڈ نیشنل ہیرالڈ پریس لکھنؤ 1946 کے اندر، شاید 10 فروری ہے جو میں نے نقل کیا ہے، وہ مٹا ہوا تھا، اس کے اندر یہ بلیٹن شائع ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کی جمعیت علماء کے بار بار کھچوٹے لگانے پر وعدہ کرو کہ ملک سیکولر بنتا ہے، وہ وعدہ کرتے ہیں۔ میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ مسلمانوں کا مذہب اور مذہبی فرائض محفوظ رہیں گے۔ آج میں پوچھتا ہوں، ملک کی آزادی کو 70-80 سال ہو رہے ہیں، بتائیے کیا محفوظ ہے مسلمانوں کا؟ آپ مذہب محفوظ ہے مسلمانوں کا؟ کیا آپ نے مسلمان مذہب کا مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ آپ جو کچھ کر سکتے تھے آپ نے نکاح اور طلاق کے اندر کر دیا، مذہب کا معلوم ہے۔ آپ کی حکومت اتراکھنڈ میں ہے، آپ یکساں سبھی کوٹ، یعنی کوئی تعلق مسلمان کا مذہب سے نہیں ہوگا، گورنمنٹ جو قائم کرے گی اس کے اوپر مسلمان کو چلنا ہوگا۔ کہاں کا سیکولرزم ہے؟ کیا مسلمان اس پر اطمینان کر سکتا ہے؟ آپ کی زندگی اور آپ کی حکومت کا بنیادی ناپاک پتھر یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے مذہب سے آپ دور کر دیں۔ کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ یہ آج کی حکومت کا یہ مسئلہ ہے۔ مذہبی فرائض کہاں کے آپ زندہ رہ گئے؟ آج آپ نے مسئلہ بنایا ہے کہ اتراکھنڈ کی ریاست اور شہروں کے اندر مسلمان جو 50 سال سے آباد ہے، آباد بھی نہیں رہ سکے گا۔ یہ آپ کا کردار ہے، یہ تصویر ہے اور ناپاک تصویر ہے۔ پہلے جس تصویر کو آپ پیش کر رہے ہیں یہ تصویر سیکولر دستور کی تصویر نہیں ہے۔ ہمارا آج کا یہ کنونشن سیکولر دستور کی حفاظت کے لیے ہے۔
اس ملک کو ملک میں رہنے والوں کے لیے جہنم بنا رہے ہو. جمعیت علماء اس کو قبول نہیں کرے. ہم تو کہہ رہے ہیں اس بات کو، کسی کی زبان اٹھتی ہو یا نہ اٹھتی ہو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ ملک کو آگ لگانے کے لیے، دستور کو آگ لگانے کے لیے ہو رہا ہے. جمعیت علماء اس کو قبول نہیں کرے گی. اگر جمعیت علماء نے اس بدترین حکومت جو یہ کہتی تھی کہ ہماری حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا، جمعیت علماء نے کبھی اس کے سامنے سر نہیں جھکایا. اس کے بعد ہم اس کے سامنے سر جھکائیں گے. ہمارا سر صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور کسی کے سامنے نہیں. میرے بھائی، آپ ایک چیز کو لیتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے اندر جہاں ہے وہاں اسی طریقے سے اوقاف وغیرہ سب محفوظ ہوں گے. اوقاف محفوظ ہے. یہ آپ کے سامنے حضرت مولانا بیٹھے ہوئے تقریر کی ہے. اوقاف کو ہڑپنا چاہیے. ہماری مسجدیں اسی دلی کے اندر 400 500 سال کی مسجدیں ہیں، جس میں جمعیت علماء کا دفتر بنا ہوا ہے. عبد النبی اکبر کے زمانے کی مسجد ہے. اور کتنی مسجدیں جن کے پاس اوقاف اللہ اکبر لاکھوں کروڑ کے اوقاف. جونپور میں جا کے دیکھو کیسی مسجدیں ہیں. دلی کے جوار میں دیکھو کتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں. ہندوستان کا وہ طبقہ جو ان مساجد کے اوقاف کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے اگر کسی وقف زمین یا مسجد یا کسی بھی چیز کے کاغذات وقف پہ نہیں آئے اس کو وقف نہیں مانا جائے گا. کون 500 سال پرانے کاغذات لا کر پیش کر دے گا؟ قانون یہ تھا کہ جو مسجد بنی ہے، جو وقف پر بنتی ہے وہ وقف ہے. آپ کو کیا درد ہے کہ آپ اس اوقات کے وقف کو ختم کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے مسلمانوں کی زمین کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو، حرام کھانا چاہتے ہو، اس لیے ان اوقات کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو. ہم اس کو قبول نہیں کریں. اوقاف ہمارے آباء و اجداد کے کیے ہوئے ہیں. اوقاف اللہ کی ملکیت میں دیے ہوئے ہیں. مسجدیں بنی ہوئی ہیں، آپ ان کی حفاظت کیجیے. اس لیے کہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہم باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں. اگر ہندو گوجر ہے مسلمان بھی گوجر ہے، اگر ہندو جاٹ ہے مسلمان بھی جاٹ ہے، اگر ہندو راجپوت ہے مسلمان بھی راجپوت ہے. جاؤ دیکھو کشمیر کے اندر اگر ہندو بھی رحمت ہے مسلمان بھی رحمت ہے. ہم اسی ملک کے رہنے والے ہیں. کسی کو اچھا لگا یہ مذہب وہ اس مذہب میں چلا گیا، کسی کو یہ مذہب اچھا لگا وہ اس مذہب میں چلا گیا. کیا مذہب کی بنیاد پر اس ملک کے اندر آپ ہمیں جینے کا حق نہیں دیں گے؟ ہم اپنے جینے کا حق کو دیں گے. آپ نے جس سیاست کو اختیار کیا، آپ 2 الیکشن پہلے دیکھیے کس قوت کے ساتھ بی جے پی آئی تھی. آپ نے جس پالیسی کو اختیار کیا، سیکولرزم کو آگ لگانی چاہیے، اس کا نتیجہ اس الیکشن میں کیا ہوا؟ بی جے پی ہار گئی. میں کہتا ہوں کہ اگر چندرا بابو نائیڈو کی بیساکھی نہ ہوتی اور ادھر نتیش کمار کی بیساکھی نہ ہوتی تو بی جے پی گورنمنٹ نہیں بنا سکتی. کیوں ہوا؟ وہ جو 14 سال پہلے اتنی قوت کے ساتھ آئی تھی کہ لگتا تھا کسی دوسری جماعت کا چراغ ہی نہیں چل رہا ہے، وہ چراغ آج بجھ کیسے گیا؟ اس پالیسی کی وجہ سے. ملک کی پالیسی اگر بھائی بھائی کی ہوگی
ملک زندہ رہے گا۔ ایک باپ کی اولاد 5 4 3 اگر پیار و محبت کے ساتھ رہیں گے وہ گھر آباد رہے گا، اگر دشمنی ہوگی سب برباد ہو جائیں گے۔ ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی ہیں۔ آپ اس پالیسی کو کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ ہم اسی طرح چلتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کا یہی کردار ہے، جمعیت علماء ہند آج بھی یہی کرتی ہے۔ میں نے ابھی چند مہینے ہوئے میوات کے اندر لوگ لٹ گئے، پس گئے، ان کو جمع کیا، ہم نے ان سب کو 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپئے دیے جا کر کے، مسلمان بھی تھے ہندو بھی تھے، ہم نے ان کو دیا، وہ خوش ہو گئے۔ ہم ہر سال تقریباً 1.5 کروڑ روپئے دیتے ہیں بچوں کو جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، اونچی تعلیم کے لیے۔ اس کے اندر مسلمان بچے بھی ہوتے ہیں، ہندو بچے بھی ہوتے ہیں۔ جمعیت علماء ہر ایک کی مدد کرتی ہے، پڑھیں، ملک کے لیے کام کریں۔ میں جا رہا تھا ایک مرتبہ بنگلور سے سوال ہوا، مجھے جانا تھا سوئٹزرلینڈ، ایک میٹنگ تھی وہاں سعودی عرب کی، سوئٹزرلینڈ کے اندر۔ میں جب گیا جہاز کے اندر صبح ہوئی تو میں نے چائے وائے پی، میرے پاس جو پائلٹ تھا چلانے والا وہ آیا، میرا شکریہ ادا کرنے لگا، آپ نے بڑی محبت دیا۔ میں نے سوچا کیا بات ہے، کیا آپ کو کہنے لگے کہ مجھے اس جگہ تک پہنچنے میں جمعیت علماء اگر مدد نہ کرتی میں نے کچھ کر سکتا۔ مجھے حیرت ہو گئی کہ کیا بات ہے یہ، ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں۔ کیرلا کے اندر سیلاب آیا، لوگ لٹ گئے، مر گئے، ہم نے مکانات کی مرمت کی، ہم نے مکانات کو سر نو بنوایا بھی، میں نے چابیاں بھی دی اور تمام میڈیا نے اس کو دکھلایا۔ ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، ہندو عورتیں بھی تھیں جن کے ہاتھوں میں نے چابی دی ہے۔ جمعیت علماء کا یہ کردار ہے۔ ہمارے بزرگوں نے متحدہ قومیت کتابیں شائع کی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کی قوم مذہب کی بنیاد پر نہیں بٹے گی، جو ہندوستان میں رہتا ہے ان سب کی ایک ہی قوم ہے، مذہب کی بنیاد پر قوم تقسیم نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا کردار ہے، ہم اس کردار پر زندہ ہیں اور اسی پر چلتے ہیں۔ صحیح ہے، یہ ملک کے اندر جو پالیسی چل رہی ہے کہ ان کو مار دو، ان کو گرا دو، ان کو، آسام کے اندر یہ پالیسی آج سے نہیں سن 12 سے چل رہی ہے۔ جمعیت علماء تنہا جماعت ہے ملک کے اندر جو آسامیوں کے مسائل کو جانتی ہے۔ یہاں سے رہنے والے، ان کی زبان اور ہے، ان کا کلچر اور ہے، بہت دور ہے، دنیا کے آخر میں رہتے ہیں، کون جانتا ہے ان کے مسائل؟ تنہا جمعیت علماء ہے جو ان کے مسائل سے دلچسپی لیتی ہے، گھستی ہے، کروڑوں روپیہ خرچ کرتی ہے۔ یہ ایک مسئلہ تھا، اس سے پہلے ایک اور مسئلہ تھا، کہا گیا کہ پنچایت اگر کسی کو آسام میں یہ سرٹیفکیٹ دیتی ہے کہ یہ ہندوستانی ہے تو وہ سرٹیفکیٹ نامقبول ہوگا۔ 47 لاکھ آدمی اس سے متاثر تھے، جو پھر پرست پارٹی بھی وہ کہتی تھی کہ پنچایت کے سرٹیفکیٹ کو قبول نہ کیا جائے۔ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا تو 47 عورتیں 47 لاکھ اپنے بچوں کے ساتھ ملک کے اندر بھیک مانگنے والوں کی زندگی بسر کرتے۔ ہم نے سپریم کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کیا۔ سپریم کورٹ کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ ملک میں بسنے والے ان غریب اور لاچار لوگوں
کی پناہ گاہ، جن کے سامنے ملک میں کوئی راستہ نہیں بچتا تو وہ کورٹ میں پہنچتے ہیں کہ ہماری مدد کرو۔ ہم پہنچ گئے اپنے لیے نہیں، ان غریبوں کے لیے پہنچے جو 47 لاکھ تھے۔ آپ نہیں جانتے اس کے اندر 24 لاکھ ہندو عورتیں تھیں۔ آپ سمجھے؟ اور جمعیت علماء گئی، میں بہت پریشان تھا کہ العالمین کوئی مدد کرنے والا علاوہ تیرے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ میں اللہ کا فضل کرتا ہوں کہ جو کورٹ اور وہیں کا وہ چیف جسٹس تھا، آسامی کا تھا، مجھے خطرہ تھا کہیں یہ آسامیوں کے ساتھ نہ چل جائے، گورنمنٹ کے ساتھ نہ چل جائے۔ اللہ کی قدرت ہے کہ فیصلہ یہ آیا کہ وہ سرٹیفکیٹ جو پنچایت نے دیا قبول کیا جائے گا۔ میں نے کہا کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ملی جتنا آج اس فیصلے سے۔ کیوں؟ صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارا کردار ہے جو ہمیں اپنے بزرگوں سے ملا ہے، جو جمعیت علماء کی اساس ہے، یہ ان کا کردار تھا، ہم نے اس سے سراہنا کی۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ آ گیا۔ دیکھیے سمجھیے مسئلے کو، سارے ہندوستان کے اندر قانون یہ ہے کہ جو سب سے پہلی مردم شماری سن 47 میں ملک آزاد ہوا، سن 51 کے اندر پہلی مردم شماری ہے، جس کا نام اس مردم شماری میں ہے وہ ہندوستان ہے، جس کا نام اس مردم شماری میں نہیں ہے، اگر دوسری مردم شماری میں وہ کہیں سے آ کر بسا اور اپنا نام لایا، وہ ہندوستانی نہیں ہے۔ اچھا، پاکستان ایک مغربی پاکستان تھا، ایک مشرقی پاکستان تھا۔ اندرا جی نے اپنے زمانے کے اندر تمام جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے مغربی پاکستان کو الگ، مشرقی پاکستان کو الگ کیا۔ جنگ ہوئی، مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا اور بنگلہ دیش بن گیا۔ اس وقت بہت بڑی بمباری ہوئی دونوں ملکوں کے اندر، ادھر کے لوگ ادھر، ادھر کے لوگ ادھر، سب لوگ بیٹھے، راجیو بیٹھے، بی جے پی بیٹھی، جو وہاں کی پارٹیاں کی صوبائی وہ بیٹھی، اور سب نے بیٹھ کر طے کیا کہ آسام کے اندر ہندوستانی ہونے کی دلیل سن 71 کی مردم شماری ہوگی، سارے ملک سے الگ۔ سارے ملک میں مردم شماری میں ہندوستانی ہونے کے لیے 51 کی ہے، مگر سب پارٹیوں کے دستخط ہیں اس کے اوپر۔ آسام کے اندر 51 نہیں 71 ہوگا۔ اب آپ دیکھیے جو فرقہ پرست، اور میں کہتا ہوں بابانگ دول کہتا ہوں کہ آسام کے چیف منسٹر کا کردار بدبودار کردار ہے، خراب کردار ہے، مسلمان کو دفن کرنے کا کردار ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آسام کے سوا آسام کے اندر مردم شماری 71 نہیں، جیسے سارے ہندوستان میں 51 ہے، اسی طرح آسام کے اندر بھی 51 ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اس کا اثر؟ آج اس کا اثر یہ ہوگا کہ اگر 71 ٹوٹ جائے اور 51 پر آ جائے تو آسام کے اندر 1.5 کروڑ بچے اور بڑے سب ہندوستان سے باہر ہو جائیں، کہاں جائیں گے؟ صرف مسلمان کی مخالفت، کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے بغیر مسلمان کی بربادی کے۔ کوئی نہیں تھا، تنہا جمعیت علماء تھی۔ اس کے اندر بڑا کردار ہے مولانا
مشتاق انصر کا جو جمعیت علماء آسام کے صدر ہیں، وہ میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے اور 12 سال سے زیادہ مقدمہ لڑا. کروڑوں روپیہ اس کے اوپر خرچ کیا گیا. یہ خدا کی قدرت ہے. آج آیا تو یہ طے کر دیا گیا کہ 51 نہیں، آسام میں 71 ہی بنیاد بنے. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے آسام کی 80 لاکھ کی آبادی کو زندہ کر دیا جو موت کے کنارے پر کھڑی ہوئی. مجھے افسوس ہے کہ لوگوں کا یہ قول مجھ تک پہنچا ہے کہ ہی نے آسام کے چیف منسٹر سے یہ بات کہی کہ اب کیا ہوا، ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. کیا مطلب ہے؟ ہم آسام میں مسلمانوں کو چین کا سانس نہیں لینے دیں گے. دیکھیں اب تک چلتے ہیں. اگر جمعیت علماء زندہ ہے اور اللہ نے ہمیں زندہ رکھا، ہم دیکھیں گے کہ کیا کرتے ہیں. ہم زندہ ہیں. یہ جمعیت علماء کا کردار ہے، ہم اس کے پیچھے ہیں. میرے بھائی، ہمارا یہی کردار ہے. ہم ان مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں جو مسلمان مصیبت کا شکار ہے. یہ فرقہ پرست ذہن جس کا میں ذکر کر رہا ہوں ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت موجود تھا. آج یہ زیادہ ہے، پہلے اتنا نہیں تھا. ہر جگہ مسلمان کے لیے، جوانوں کے لیے مصیبت کا شکار ہے. خاص طور پر ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ تم ان کے مقدمات کو کیوں لڑتے ہو؟ کہتے ہیں تم دہشت گردوں کی پناہ گاہ ہے جمعیت علماء. یعنی ان کا مفروضہ یہ ہے کہ جتنے لوگوں پر الزام لگا ہے دہشت گردی کا، وہ سب کے سب حقیقت دہشت گرد ہے. اور جمعیت علماء دہشت گردوں کی، ملک ویرودھیوں کی جمعیت علماء مدد کرتی ہے. مجھ سے بھی یہ بات کہی. میں نے کہا کہ تم میں کوئی مائی کا دال ہے تو کھڑا ہو کے بتائے. جمعیت علماء لوور کورٹ نے پھانسی کی سزا دے دی. گجرات کے اندر ہائی کورٹ میں پہنچے، انہوں نے پھانسی کی سزا دے دی. ہم اس کیس کو لے کر، اس کے اندر ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سپریم کورٹ میں آئے. سپریم کورٹ میں ہم نے مقدمہ لڑا اور سپریم کورٹ نے انہیں سب کو باعزت بری کر دیا. میں نے کہا کہ کسی ملزم کے لیے گورنمنٹ ہندوستان کی حکومت نے حق دیا ہے کہ مقدمہ لڑو. اگر کوئی غیر ملکی ہندوستان کے اندر پکڑا جائے، اپنے مدعا کو پیش کرنے کے لیے گورنمنٹ اس کو وکیل دیتی ہے. ہم نے کیا جرم کیا ہے؟ ہم انہیں وکیل دیتے لڑنے کے لیے، بہتر سے بہتر وکیل دیتے. ہم کہتے ہیں کہ لڑو مقدمہ، تاکہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ الگ ہو جائے. مقدمہ لڑے اور سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جھوٹا انسان کا جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے. ملک کے اندر فرقہ پرستی ہے، دشمنی ہے، ہر طبقے کے اندر ہے. کوئی بھی طبقہ، پولیس کا ہو، انتظامیہ کا ہو، کسی کے اوپر جو چاہے الزام لگا دے. جمعیت علماء آج بھی جو کیس لڑ رہی ہے، 1050 کیس ہیں جو لوور کورٹ، ہائی کورٹ،
سپریم کورٹ کے اندر لڑ رہی ہے. 1050 کیس ہیں اور اس کے اندر 850 ملزم ہیں. ہم لڑتے ہیں مقدمہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک یہ ثابت کر دیں کہ یہ ملزم ہے, انہوں نے دیش کے ساتھ وروध کیا ہے, ثابت ہو جائے, ہمارا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. جب تک ثابت نہ ہو, پولیس کے کہنے سے یا کسی راستے پر چلنے والے کے کہنے سے کہ یہ دیش وروधी ہیں, ہم سے دیکھ لیں تو نہیں مان لیں گے. ہم جاتے ہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں اور ہم دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا چاہتے ہیں, ہمیں آزادی مل جاتی ہے. بتائیے مسجد کو توڑ دیا, شہید کر دیا, گولی چلا کر 6 آدمیوں کو قتل کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ 101 آدمیوں کو گرفتار کر لیا اور ایسی دفعات ان کے اوپر لگا دی کہ 1.5 سال سے پہلے ان کی ضمانت نہیں ہو سکتی. جمعیت علماء نے ہمارے پاس آئے 70 آدمی. کچھ لوگوں نے اپنے کیس لڑے ہو, کسی کو یقین نہیں تھا کہ اس کے اندر کامیابی ہوگی. اللہ کی مدد سے ہم نے اپنے وکیل کو بلایا ممبئی سے, اور اس کے بعد جو بہتر سے بہتر سپریم کورٹ کا وکیل تھا اس کو بلایا اور ہم نے کہا کہ کیس لڑیے. 5 پیشیاں ہوئی اور وہ وہی ہوتا ہائی کورٹ نینی تال میں شاید ہائی کورٹ ہے, وہاں جاتا تھا, وہ اپنا مہنگانہ پورا لیتا تھا. 2 پیشیاں ہوئی آن لائن اور 3 پیشیوں میں ہو گیا وہاں, اور وہ ایک مہیلا تھی وکیل, مگر بہت بہترین وکیل تھی. انہوں نے اپنے کیس کو رکھا اور ہندوستان میں میں نہیں جانتا ہوں جمعیت علماء اتنے کیسوں کو اتنے سال سے لڑ رہی ہے. بیک وقت 50 آدمیوں کی ضمانت ہوئی ہے, جن میں 6 عورتیں بھی تھیں. یہ پہلی بات ہے. ہم اس سوچتے ہیں یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے, اللہ کا انعام ہے, اس کا فضل ہے. ہم لڑ رہے ہیں اسی طریقے. مدارس اسلامیہ, میرے بھائی, مدارس اسلامیہ اس ملک کی مذہبی اعتبار سے جان ہے. جمعیت علماء ہمیشہ سے یہ بات کہتی تھی کہ مدارس ام المدارس دارالعلوم دیوبند ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دستور بنایا وہ دستور یہ تھا کہ کسی گورنمنٹ سے کوئی مدد نہیں دی جائے گی. المؤمن ينظر بنور اللہ, یہ ان کے دل کے اندر ایک بات آئی. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی اور حکومتوں سے پیسے لے لے کر مدارس چلتے, آج مدارس کی جان نکل چکی ہے. آزاد ہے مدارس, کسی گورنمنٹ کا ایک پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے. مسلمان رکشہ چلانے والا, مزدوری کرنے والا, دولت مند, کاروبار کرنے والا, ہر مدرسہ ایک ہاتھ سے دیتا ہے, دوسرے ہاتھ سے پتہ نہیں چلتا. اللہ کا فضل ہے. اسی طرح مدارس دین کی خدمت کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی بقا ہندوستان کے اندر, اس کے اندر بنیادی کردار مدارس اسلامیہ کا ہے.
لوگ کہتے ہیں تبلیغ کا ہے، میں کہتا ہوں ہاں تبلیغ کا بھی ہے، اصل کردار مدارس اسلامیہ کا ہے۔ ارے بھائی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے تبلیغ کی بنیاد رکھی، کہاں کے تھے؟ مدرسوں میں پڑھتے تھے۔ مولانا یوسف صاحب نے کام کیا، اپنے باپ کے طریقے پر کہاں سے نکلے؟ مدرسے سے پڑھا تھے۔ مولانا چلے گئے، مولانا انعام صاحب، پھر اس کے بعد مولانا الہار صاحب۔ آج دیکھ لیجیے جو بچے کام کر رہے ہیں وہ سب مدرسوں سے پڑھ کر ان کی اولاد مدرسوں کے اندر پڑھ۔ اصل کردار دنیا کے اندر، ہندوستان میں نہیں، چاہے جہاں دنیا میں چلے جاؤ، اصل کردار مدارس اسلامیہ کا ہے۔ اگر کسی روئے زمین میں آج کہیں کوئی مسلمان اللہ کہتا ہے، میں سمجھتا ہوں دیکھ لو کہیں نہ کہیں کسی مدرسے سے پڑھا ہوا ہوگا۔ نعرہ تکبیر! مدارس اسلامیہ! ہندوستان! ہندوستان! زندہ باد! آئین کا محافظ کون ہے؟ ارشد مدنی! ارشد مدنی! آئین کا محافظ کون ہے؟ ارشد مدنی! ارشد مدنی! مدارس اسلامیہ کا یہ کردار ہے، اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھیں، یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ مگر یاد رکھیں کہ اللہ کا یہ چراغ نہیں بجھے گا، اسے بجھانے والے بجھ جائیں گے۔ نعرہ تکبیر! آج سے نہیں 1400 سال سے اسلام کی یہی تصویر ہے کہ یطفئون نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ۔ اللہ کے چراغ کو پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں، اللہ انکار کرتا ہے نہیں، یہ چراغ مکمل ہو کر کے گئے۔ میرے بھائی صرف پرست ذہنیت جو کرنا چاہتی ہے، اللہ چاہے گا تو یہ نہیں ہوگا۔ مسلمان اسی ماحول کے اندر زندہ ہے، زندہ رہے گا، اور اسی طرح اس ملک کے اندر اسلام کا، اس ملک کے اندر بھی اسلام کا چراغ چلتا رہے گا۔ میرے بھائی میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، لیکن امن و امان کو مت جانے دیجیے۔ مسلمان مر جائے ٹھیک ہے، مگر امن و امان ختم نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ٹھیک ہے اسلام کو نہیں مانتا آدمی، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ ہمارے آقا ہمارے سر اور آنکھوں پر ان کے جوتے ہیں، ہم ان کو اللہ کے بعد دوسری شخصیت سمجھتے ہیں۔ جو نہیں مانتا وہ ان کو برا بھلا کہتا ہے، کہے، لیکن نقض امن کے لیے کہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے قانون کے خلاف ہے۔ یہ فرقہ پرستی ہے کہ اس کو نظر بند کر دیا جائے، کسی جگہ جمع دیا جائے، اور وہ جو احتجاج کریں ان سے جیلوں کو بھر دیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خود ایسا کرنے والوں کی فرقہ پرستی ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے میرے بھائی آنے والے دنوں کے اندر یہ بات طے ہوگی کہ اس سلسلے کے اندر کیا کیا جائے۔ ہم اس کو نقض امن سمجھتے ہیں۔ آپ ایسا کرنے والوں پر نقض امن کی بنیاد نہ بنائیں، اور وہ جو گھروں سے باہر نکلے ان پر نقض امن کی بنیاد۔ آج بنگلور کے اندر جو یہ واقعہ 3 سال پہلے ہوا تھا، جو کرنے والا تھا وہ آزاد کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 63 یا 64 لوگ 3 سال سے جیلوں کے اندر پڑے ہوئے، صرف اس لیے کہ جو نقض امن کرنے والا ہے اسے تو آپ نے آزاد چھوڑ دیا، اور جو احتجاج کرنے والے تھے ان سے آپ کو جیل میں بھر دیا۔ ہم اس چیز کو اس ملک کے امن کے خلاف سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی
بلڈوزر چلانا یہ بھی ایک چیز تھی. آپ قانون کے خلاف ہونے پر بلڈوزر چلاتے ہیں، چاہے ہندو کا گھر ہو، چاہے مسلمان کا گھر ہو، چاہے عیسائی کا گھر ہو، ہم اسے بھی برا سمجھتے ہیں. آپ نوٹس دیجیے، چند دن کی مہلت دیجیے. کل آپ نے نوٹس لگایا آگ لگانے خراب ہے، لیکن آپ دیکھ لیجیے 95% گھر مسلمانوں کے ہیں. پوری روڈ کے اوپر جہاں مکانات کہتے ہیں کہ اپنی جگہ سے بڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو بھی ہے، ہندوؤں کو بھی مکانات. آپ صرف مسلمان کے مکان کو ہم لیں. پھر دوسری مصیبت کیا ہے کہ اس مکان کے اندر مان لیجیے بوڑھے ماں باپ رہتے ہیں، جس کو آپ نے پکڑا ہے کوئی غلطی ہوئی ہے، اس کے بیوی اور بچے رہتے ہیں اس مکان میں. غلطی اس ایک آدمی سے ہوئی، آپ پورے مکان کو گرا دیں، ماں باپ کہاں جائیں گے؟ ایسے مکانات کو گرا دیا جس میں وہ کرائے پر رہتے تھے، وہ ان کا مکان نہیں، اب گرا دیا. ہم اس کے خلاف، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا یہ عمل ملک کے دستور اور آئین کے خلاف ہے. اس لیے جمعیت علماء ان تمام چیزوں کے اوپر نکیر کرتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ملک زندہ رہے گا تو اخوت و ہمدردی اور پیار و محبت کے ساتھ زندہ رہے گا. جمعیت علماء کی یہ پالیسی ہے، ہم سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، کسی کی مخالفت نہیں. یہ پنڈت جی بیٹھے رہے چلے رہے اس لیے یہ ہو گئے کہ اتنا بڑا ٹیکا لگا ہوا ہے. میں تو آیا ہوں جلسے میں شریک ہوگا. میں نے کہا کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ جو چاہے کہے، میرے تعلقات سب سے، میں ہر ایک سے اپنے تعلقات، چاہے کوئی ہندو ہو چاہے مسلمان ہو. میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہندو بھی آتے تھے، مسلمان بھی آتے تھے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک گاؤں کے اندر جمیرن میں حضرت کار سے جا رہے تھے، میں بیٹھ گیا. وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ ایک ہندو جو اس گاؤں کا پڑھا لکھا آدمی تھا، ہو سکتا ہے حضرت کے ساتھ کہیں جیل میں ہو، اس کے یہاں اس زمانے کے اندر جب پانی نکالنے کے لیے انجن کا رواج نہیں تھا، اس نے لگایا اور حضرت کو بلایا تھا کہ حضرت اس کے اندر بسم اللہ کر کے شروع کر دیں. حضرت کا بڑھاپا تھا، وہ اسے چلائے تو وہ بھی لگا اور بھی لوگ لگے اور حضرت بھی لگے اور اسے چلایا اور پانی نکلنے لگا. یہ تعلقات تھے. ہم آج بھی اسی کے اوپر پائیں گے. بغیر پیار و محبت کے ملک نہیں چلے گا. آپ کو یہ چلانا پڑے گا. آپ اسلام اور مسلمان کی مخالفت کریں اور اسے برباد کریں، یہ چیز نہیں چلے گی. میں اس سلسلے کے اندر جو گٹھ بندھن کی پالیسی ہے میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں. ایک طرف تو یہ کردار ہے گورنمنٹ کا جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. دوسری چیز الیکشن کے زمانے کے اندر جو انڈیا گٹھ بندھن نے اپنا مینیفیسٹو شائع کیا، میرے پاس یہ چیز پہنچی کہ راہل گاندھی جی نے یہ کہا ہے کہ ہماری حکومت اگر بنے گی تو ہم ہر اقلیت کو اپنے مذہب کے اوپر چلنے کی آزادی دیں گے. میں نے ان کی اس بات کو قدر کے نظر دیکھا اور میں نے یہ اعلان کیا کہ اس اعلان کے بعد مسلمان کو اس گٹھ بندھن کی جس میں رہ کر اس کو آزادی ملتی ہے اپنے مذہب کی، اس کو ووٹ دینا اپنے ملک اپنے دین کی حفاظت کے مرادف ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ سارے ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک جٹ ہو کر کے گٹھ بندھن کو ووٹ دیا اور گٹھ بندھن اس طرح سے آگے نکلا اور بی جے پی. میرے بھائی، یہ جمعیت علماء کی پالیسی ہے.
اور جمعیت علماء اس پالیسی کے اوپر زندہ ہے۔ مسئلہ فلسطین کا ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ فلسطین آزاد ملک ہے، حقیقت یہ ہے۔ آپ یہ دیکھیے جب دولت